بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے اسٹوڈنٹ، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا 4th ویک کا اسائنمنٹ اچھے سے مکمل کر چکے ہوں گے۔ اب ہم اپنا 5 ویک کا اسائنمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے آج ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کریں گے اور سبق کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اوکے میرے پیارے اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے آپ کو اس سبق کی بلند خوانی کرنی ہے۔ جب آپ اس سبق کی ریڈنگ کر لیں تو اس کے بعد ہم اپنا کام کرنا شروع کریں گے۔ آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا پہلا سوال ہے الفاظ برائے املا۔ یہاں آپ کے اسائنمنٹ میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کو آپ نے املا کے لیے تیار کرنے ہیں۔ اوکے تو چلیے یہ الفاظ میرے ساتھ دہرائیے۔ حضرت محمد، مکہ مکرمہ، ہاشم، پیغام، عبداللہ، لڑائی۔ اوکے یہ تمام الفاظ آپ کو املا کے لیے تیار کرنے ہیں۔ تو چلیے ہم اپنے اگلے صفحہ پر آتے ہیں۔ اگلے صفحہ پر دیا گیا کام ہے سبق حضرت محمد کی خوش خط لکھیں۔ یہاں پر آپ کو اپنے سبق حضرت محمد میں سے ایک صفحہ خوش خطی لکھنی ہے۔ اوکے آپ کو یہ کام اچھی رائٹنگ میں کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اگلے سوال میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے آپ کو میننگز لکھنے ہیں۔ تو چلیے میرے ساتھ میننگز دہرائیے۔ انتقال، انتقال کا مطلب ہوتا ہے وفات یا موت۔ اگلا لفظ ہے بچوں چاند سا۔ چاند سا کا مطلب ہوتا ہے بہت خوبصورت، چاند جیسا۔ اگلا لفظ ہے صادق، اس کا مطلب ہے سچا، سچ بولنے والا۔ اوکے اگلا لفظ ہے امین۔ امین کا مطلب ہوتا ہے بچوں امانت دار۔ اوکے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس امن۔ امن کا مطلب ہوتا ہے آرام و سکون۔ اوکے اگلا لفظ ہے پوجنا، عبادت کرنا۔ پوجنا کے مطلب کیا ہوتے ہیں بچوں؟ عبادت کرنا۔ اوکے میں امید کرتی ہوں کہ تمام بچوں کو ان الفاظ کے معنی اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب ہم اپنے سوالات جوابات کی طرف آتے ہیں۔ تو چلیے سوال نمبر 1 ہے حضرت عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ اس کے جواب میں آپ لکھیں گے جناب عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے۔ اوکے اگلا سوال ہے والدہ کے انتقال کے وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ تو میرے پیارے بچوں یہاں پر آپ کو پیارے نبی کی عمر لکھنی ہے۔ جواب میں آپ لکھیں گے والدہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ اوکے اس کے بعد اگلا سوال ہے آپ کو صادق اور امین کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب میں آپ لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین آپ کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اوکے تو چلیے اگلا سوال ہے ہمارا خاندان بنی ہاشم کو عرب میں کس وجہ سے عزت حاصل تھی؟ اس کے جواب میں آپ لکھیں گے خاندان بنی ہاشم کو عرب میں خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کی وجہ سے عزت حاصل تھی۔ اوکے ہمارا آخری سوال ہے ہمارے پیارے نبی نے عرب کے لوگوں کو کیا پیغام دیا؟ جواب میں آپ لکھیں گے ہمارے پیارے نبی نے عرب کے لوگوں کو امن و سلامتی کا پیغام دیا۔ اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ
جب آپ یہ تمام سوالات جوابات لکھ لیں تو اس کے بعد ہم کچھ الفاظ کے جملے بنائیں گے۔ یہاں پر آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، تو چلیے آپ میرے ساتھ جملے بنانا شروع کریں۔ پہلا لفظ ہے عبد المطلب۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے عبد المطلب کون تھے؟ عبد المطلب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام ہے۔ اوکے، تو چلیے اس کا جملہ بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ اوکے، تو چلیے اگلا لفظ ہے دلچسپی۔ پیارے اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے دلچسپی کا مطلب کیا ہے؟ دلچسپی کا مطلب ہے شوق، جو چیز ہمیں پسند ہو۔ تو چلیے اس کا جملہ بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر و تفریح سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اوکے، تو چلیے اگلا لفظ ہے ہمارا سلامتی۔ اس کا جملہ بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو امن و سلامتی کا پیغام دیا۔ اگلا لفظ ہے تکلیفیں۔ اس کا جملہ بناتے ہیں۔ آپ نے اسلام پھیلانے کی خاطر بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ لاسٹ ورڈ ہے نبوت۔ اس کا جملہ بنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی۔ اوکے، یہاں پر ہمارا 5th ویک کا اسائنمنٹ مکمل ہو جائے گا۔ اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو تمام کام سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اسے خوش خط کر کے اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، تھینک یو، اللہ حافظ۔